السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نام۔ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ایٹریبیوٹ المعطی ہے، یعنی عطا کرنے والا، ہر طرح کی چیز دینے والا۔ بچوں، اس دنیا میں ہر ایک کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی بخشش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کر کوئی احسان نہیں جتاتا، شرمندہ نہیں کرتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ ایسوں کو بھی دے دیتا ہے جو اس کو مانتے نہیں، اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ تو پھر سوچیں ان کو کتنا دے گا جو اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ کہہ دیجئے ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر اس کو راہ دکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں دیتا ہے اور آخرت کے لیے بے حساب دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، نبی بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عقل اور حکمت عطا کرتا ہے۔ تمام مخلوق کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ المعطی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی۔ یہ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی مخلوق کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ ہمیں حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا۔ تو جو اس کا چرواہا تھا اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھین لی، اور وہ جو بھیڑیا تھا اپنی دم کے بل پر بیٹھ کر کہنے لگا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو جمع فرمایا اور اس چرواہے کو کہا پورا واقعہ بتاؤ۔ جب اس نے یہ ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ یعنی جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ المعطی ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ المعطی ہے، شیطان کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کیسے؟
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگا۔ یعنی جب ہم بسم اللہ پڑھے بغیر کچھ بھی کھائیں گے تو وہ سارا کھانا اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرمائیں گے؟ ابلیس کو، شیطان کو، تو وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ اسی طرح المعطی نے ہم سب کو شکل و صورت عطا فرمائی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ پتا دیکھیں، پھول دیکھیں، پھل دیکھیں، وہ جیسے بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ المعطی کی عطا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا نام المعطی ہے، مومن کو جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اسے اس کے بدلے دنیا میں ہی کھلا دیتا ہے۔ جب وہ آخرت کی طرف روانہ ہوگا تو وہاں اس کی کوئی نیکی ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں پڑھیں المعطی؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عطا عام بھی ہے جو کہ تمام مخلوق کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ المعطی ہے، وہ اپنے خاص بندوں کو بہت خاص چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے میریکلز، معجزات دیے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے، ان کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم اور حکمت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی تھی، کہ جن اور پرندے ان کے قبضے میں تھے، اور وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ آپ دیکھیں بچوں، اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ جو ہیں ان کو کیا عطا کرتا ہے؟ جی، جو کچھ بھی وہ ڈسکور کرتے ہیں اور انوینٹ کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نیوٹن جس نے لا آف گریوٹی وہ بنائی، تو کیا اس نے سیب کو پہلی دفعہ گرتے دیکھا تھا؟ نہیں، کتنی دفعہ اس کے سامنے سیب گرا اور لوگوں کے سامنے بھی گرا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ المعطی ہے، اس نے اسی کو یہ عطا کیا کہ اس نے اس کے بارے میں سوچا کہ سیب اوپر سے نیچے کیوں گرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المعطی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور ہمارے کام کی ہمیں جزا بھی دیتا ہے، جیسے کہ سورہ نبا کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، جزاء من ربك عطاء حسابا۔ یہ جزا ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک عطا کثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو دین کو سمجھنا
یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ المعطی ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رفیق ہے، رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی اختیار کرنے پر وہ عطا کرتا ہے کہ وہ سختی پر نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہو اور ہم کسی کے ساتھ سختی سے برے طریقے سے بات کر کے لینے کی کوشش کریں، لڑ کے لینے کی کوشش کریں، تو المعطی ہمیں وہ عطا نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نرمی کے ساتھ پلیز کہہ کے اچھے انداز سے بات کریں گے تو ہمیں دینا کس نے ہے، وہ عطا کس نے کرنا ہے؟ المعطی، اور وہ ہمیں ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تو ہمارا کام بچوں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جو کہ المعطی ہے ہر چیز دے سکتا ہے تو ہم نے لوگوں سے نہیں مانگنا، المعطی سے مانگنا ہے۔ جو چیز ہمیں ملے اس پہ لالچ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو کچھ اچھی چیز عطا کرے تو اس سے جیلس نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو کہ المعطی ہے سب کچھ مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور المعطی جب لوگوں کو، ہم سب کو اتنا کچھ دیتا ہے تو پھر اس کے بندے ہونے کے ناطے ہمیں بھی لوگوں کو خوب دینا چاہیے۔ اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میری چیزیں کم ہو جائیں گی، کیونکہ المعطی ہمیں اور عطا فرما دے گا۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے لیے کم چیزیں لیتے تھے اور جو کچھ ان کے پاس آتا تھا لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ تو ہم اللہ کی عطا کی ہوئی سب چیزیں کیسے استعمال کریں؟ جب ہم خود استعمال کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، المعطی کو پہچانیں اور اس کو شیئر کریں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ۔ جن لوگوں کو ضرورت ہو ان کو دیں، جیسے کسی کو پین چاہیے، کسی کا ہمارے کسی ٹوائے سے کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، کسی کو وہ کھانا اچھا لگ رہا ہے جو ہماری پلیٹ میں ہے، تو ہم اللہ کی اس عطا کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جو ہمیں دیتا ہے اس کو بھی دیں، اور جو ہمیں نہیں دیتا ہم اس کو بھی دیں۔ جو کچھ بھی ہم اللہ کی عطا میں سے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں وہ خوشی سے کریں، اس لیے کہ جب ہم خوش ہو کے دیں گے تو المعطی ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور بھی ضروری کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا نام المعطی ہے وہ اپنی عطا کو ہم سے روک بھی سکتا ہے۔ تو جب آپ کو اپنی زندگی میں کچھ بھی چاہیے ہو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد بھی کریں اور اس نام کے ساتھ دعا کرتے ہوئے اسے پکاریں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك